إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما حمد و ثنا بڑائی و کبریائی لائق و سزاوار ہے ساری چیزوں کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبۃ الحاجہ یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورۃ الفجر کی 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور چند ہی دنوں کے بعد یہ مہینہ ختم ہوگا اور حج والا مہینے کی شروعات ہوگی جس کا نام ہی ہے ذوالحج۔ سال کے 12 مہینے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اسی وقت سے جس وقت سے اللہ نے
آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بطور خاص عزت و احترام کے ہیں، جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والا مہینہ۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے زیادہ قابل احترام ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ و جدال کرنا جائز نہیں۔ اسلام کے لیے اپنی جانب سے جہاد و قتال کرنا بھی جائز نہیں، الا ہے کہ غیر مسلموں کی جانب سے شروعات ہو جائے، پھر اس کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جس طرح وہ آپ کے ساتھ پیش آئے ترکی بترکی جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت کا اعتبار کیوں کرایا گیا؟ علماء نے اس کی حکمت بتلائی ہے کہ عام طور سے لوگ رجب کے مہینے میں عمرہ کیا کرتے تھے، تو عمرہ کا سفر مخدوش نہ ہونے پائے، راستے میں عمرہ کرنے والوں کی کسی قسم کی چھیڑ خانی نہ ہونے پائے، اس مناسبت سے اسے حرمت والا مہینہ قرار دیا، تاکہ جس جانب سے انسان عمرہ کرنے کے لیے جائے راستے میں اسے کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو، اس کا مال لوٹا نہ جائے، اس کے ساتھ برا برتاؤ نہ کیا جائے، اس کے ساتھ مار پیٹ کی نوبت نہ لائی جائے۔ اس لیے عموماً رجب کے مہینے کا انتخاب کیا گیا۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ اس کی وجہ بتلائی گئی کہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے، حج کے لیے لوگوں کا آنا بھی ہوتا ہے اور جانا بھی ہوتا ہے۔ حج میں کچھ زیادہ دن لگتے ہیں، اس مناسبت سے 1 مہینہ پہلے والا اور 1 مہینہ بعد والا کو بھی حرمت کا مہینہ، قابل احترام مہینہ قرار دیا گیا۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ذی قعدہ جسے ہم گزارنے میں لگے ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ سوموار جو آنے والا دن ہے، سوموار، یہ مہینہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے ذو الحجہ، حج والا مہینہ، اس کا نام ہی رکھ دیا حج والا مہینہ، کیونکہ اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ تو حج والا مہینہ، جنہیں ذی الحجہ یا ذو الحجہ ہم کہتے ہیں، اس کے ابتدائی 10 دن کی بڑی فضیلت ہے۔ 1 سے لے کے 10 دنوں تک بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اسی کا تذکرہ بطور خاص سورۃ الفجر کی ابتدائی آیتوں میں کیا گیا ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس فجر سے مراد بعض مفسرین نے لکھا ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی فجر ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یوم النحر، قربانی کے دن کی فجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں تو ہوتی ہی ہے، بندوں کی نگاہ میں اہمیت جتلانا چاہتا ہے۔ والفجر
وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو فجر سے مراد ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی فجر یا ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی فجر۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، مراد رات سے رات و دن، کیونکہ رات ختم ہوتی ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے۔ 10 رات یا 10 دن، اکثر مفسرین نے یہاں رات سے مراد دن ہی لیا ہے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تائید بھی حاصل ہے، جسے دیگر محدثین کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب فیہا العمل الصالح یا احب الی اللہ العمل الصالح فیہا من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ وما الجہاد فی سبیل اللہ، قال وما الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه الامام بخاری او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سال میں جتنے بھی دن ہیں اور جن دنوں میں اچھے اعمال کیے جاتے ہیں، ان 10 دنوں کے علاوہ جن دنوں میں اچھے اعمال کیا جائے ان کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں جو اچھے اعمال کیے جائیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اس پر صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ وما الجہاد فی سبیل اللہ، ان دنوں میں کوئی عمل اس جہاد سے بہتر ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان دنوں کے علاوہ کسی دوسرے دنوں میں کیا جائے؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، دوسرے دنوں میں کیا گیا جہاد بھی ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بہتر نہیں ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر کوئی انسان اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ میدان جہاد میں گیا، لڑتا رہا یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لیا، وہ شہید ہو گیا، گھر واپس نہیں آیا، تو اس مجاہد فی سبیل اللہ یا شہید فی سبیل اللہ کا یہ عمل دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے کے مقابلے میں تو بہتر ہے ہی، عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال سے بہتر ہے۔ اس اندازہ لگائیے، عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا بہتر ہے اور کتنا اہم ہے۔ ایک سوال یاد کر لیجئے اور اس کا جواب بھی یاد رکھیے۔ رمضان کے اخیر عشرہ، رمضان کا اخیر عشرہ 21 سے لے کے 29-30 یہ بہتر ہے، یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ 1 سے لے کے 10 تک بہتر ہے؟ اس پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عمدہ جواب دیا ہے۔ دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، کتاب و سنت کے مسائل کو نکھارتے ہوئے اس کا بڑا بہترین جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی راتیں بہتر ہے اور ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے دن بہتر ہے۔
اور پھر وجہ بتلائیے۔ رمضان کے آخر اشراء کی راتیں بہتر اس لیے ہے کہ ان راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور ذی الحجہ کے دن اس لیے ابتدائے ذی الحجہ کے شروع اشراء کے اشرے اولا یعنی 10 دن بہتر اس لیے ہے کہ اس میں یوم عرفہ ہے، نویں تاریخ ہے جس دن حج ہوتا ہے۔ گویا رمضان کی راتیں بہتر ہیں اور ذی الحجہ کے دن بہتر ہے۔ یہ جو فضیلت بتلائی گئی، عشر اولا کی فضیلت، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ محدثین نے، یہ شارحین حدیث نے یہ بیان کی ہے کہ امہات العبادات، جو بڑی بڑی اہم عبادتیں ہیں، وہ ساری عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہیں، جو رمضان بھی نہیں ہے۔ رمضان میں تلاوت کر سکتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہیں، رمضان میں عمرہ کر سکتے ہیں، رمضان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، رمضان میں صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، لیکن رمضان میں حج نہیں کر سکتے۔ البتہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا معاملہ ہے، اس میں نماز بھی ہے، نفلی روزہ بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، ساتھ ساتھ عمرہ بھی ہے، 9ویں اور 10ویں، اور پھر اس کے علاوہ عرفہ کا دن بھی ہے، اور ساتھ میں حج ہے اور قربانی ہے۔ ان چیزوں کی بنیاد پر عشر اولا کی فضیلت کو تسلیم کرائی گئی۔ بات اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ رمضان کی اخیر اشراء کی تاک راتوں میں شب قدر ہے، اس کی بنیاد پر رمضان کے اخیر اشراء بہتر ہے رات کے اعتبار سے، اور ذی الحجہ کے پہلے اشراء میں یوم عرفہ ہے، اس مناسبت سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بہتر ہے، اور اس بہتری کی وجہ یہ ہے کہ امہات العبادات، بڑی بڑی عبادتیں یہاں جمع ہے جہاں دوسرے دنوں میں اور دوسرے مہینے میں نہیں۔ یہ تو فضیلت آپ کو تسلیم ہوئی، اب اس فضیلت والے دنوں میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو 3 چیزوں کی طرف میں اس ہفتے میں رہنمائی کرتا ہوں، باقی قربانی کے مسائل انشاءاللہ آئندہ۔ مہینہ کی شروعات سے پہلے کام آپ کو کرنا ہے، پھر مہینہ شروع ہونے کے بعد 2 کام کی رہنمائی اور کی جائے گی، سبق کی طرح اسے یاد رکھیے۔ پہلے کیا کام کریں گے آپ؟ سب سے پہلا کام، اس مہینہ کے شروع ہونے سے پہلے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا ناخن ترشوا لے، اپنا مونچھ کٹوا لے، بغل کا بال صاف کر لے، ناف کے نیچے کے غیر ضروری بال کی بھی صفائی کر لے۔ بطور خاص ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اسی لیے علماء محدثین کے نزدیک یہ بات، اگر کوئی انسان قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور ان 10 دنوں میں، بلکہ 9 دنوں میں، 10 کو تو کاٹ رہی ہے، ان 9 دنوں میں اگر کوئی انسان بال کاٹتا ہے یا ناخن کاٹتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ ایک مسئلہ اور صاف کر لیجئے، یوں تو غیر ضروری بالوں کی صفائی ہر ہفتہ ہونا چاہیے، 15 دن پہ ہو جانا چاہیے، مہینے میں ہو جانا چاہیے، زیادہ زیادہ اس کی مدت 40 دن ہوگی، 40 دن سے پہلے صفائی ہو جانی چاہیے۔ اگر کوئی انسان ناف کے نیچے کے بال کو 40 دن سے زیادہ لے آتا تو گناہ گار ہوگا، اس لیے اس کی صفائی چاہیے۔ اور بطور خاص وہ بغل کے بال ہو یا ناف کے نیچے کے بال ہو، ان کی صفائی ستھرائی کرنا یہ سب اسلامی فطرت میں داخل ہے، اس کا خاص خیال کرنا چاہیے۔
بہت سے لوگ اس کی توجہ نہیں دیتے ہیں اور سب چلتا ہے، مستقل چلتا رہتا ہے۔ تو جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہینے کے شروع ہونے سے پہلے پہلے ان غیر ضروری بالوں کی صفائی کر لے اور ناخن وغیرہ کاٹ لے۔ عورتوں میں ناخن کے بڑھانے کا بڑا رواج ہوتا ہے اور یہ اس کا فیشن ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ بھی دیندار بنیے گا تو جانوروں کی طرح ناخن نہ رکھیے، ہفتہ دو ہفتہ میں ضرور اس کی کٹائی کر لیجئے، اور جن چیزوں کی صفائی کا حکم دیا گیا اسے عورت ہو یا مرد انہیں صاف کر لینا چاہیے۔ یہ اس انسان کے لیے ضروری ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کے بارے میں حدیث رسول کا مفہوم ہے کہ جو آدمی قربانی نہیں کر سکتا وہ بقرعید کے دن 10 ذی الحجہ کو اگر ناخن اور بال وغیرہ کٹوا لیتا ہے اسے قربانی کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس روایت کو بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، البتہ دیگر محدثین نے شواہد کی بنیاد پر حسن کے درجے میں رکھا ہے جو صحیح کی قسم ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو صفائی ستھرائی پہلے کر لیجئے، یعنی ابھی جو سوموار آ رہا ہے وہ ذی القعدہ کی 29 تاریخ ہے، 29 تاریخ کو چاند ہونے کا امکان ہے، تو سوموار کے دن بھر میں شام تک آپ کی صفائی ستھرائی کر لینا چاہیے، تاکہ اگر شروع ہو گیا سوموار کے بعد رات میں، منگل سے آپ کا دن شروع ہو گیا ذی الحجہ کا، تو ان دنوں میں آپ کو کاٹنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ پہلا کام کیا ہوا؟ مہینے کی شروعات سے پہلے پہلے غیر ضروری بالوں کی صفائی اور ناخن وغیرہ کی ستھرائی کا، کاٹنے کا خاص اہتمام کر لیجیے۔ یہ مسئلہ تو پہلے یاد رکھیے۔ دوسرا مسئلہ، مہینے کی شروعات ہوتی ہے چاند سے، ذی القعدہ مہینہ ختم ہوا، ذی الحجہ کے مہینے کی شروعات ہوئی، یہ ہوگی کب؟ جب آپ کو آسمان پہ چاند نظر آ جائے، یا اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے، دنیا ملک کے کسی خطے میں دیکھا گیا، اس کی رؤیت کی تصدیق کی گئی اور شہادت کی بنیاد پر اعلان کر دیا کہ چاند ہو گیا، تو چاند ہونے کے بعد سے گویا آپ اس مہینے میں داخل ہو گئے، اب ذی الحجہ میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ جب ذی الحجہ میں داخل ہوں گے تو ذی الحجہ کے مہینے کی خصوصیت ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں چاند ہونے کے بعد آپ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، چاند کی خبر ملی تراویح پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد چاند نکل آیا، رمضان میں داخل ہو گئے، عشاء کے بعد تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں چاند کی رؤیت ہو جائے یا اس کی شہادت کی گواہی مل جائے، اس کے بعد آپ کے ذمہ ایک کام لازم ہوتا ہے۔ لازم کیا کہہ لیجئے، بہتر آپ کے لیے کیا ہے، جو صحابہ کرام کا معمول تھا، چاند کی خبر ہونے کے بعد یہ رؤیت کو، چاند کی رؤیت کے بعد، چاند دیکھنے کے بعد تکبیر کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سلسلے میں عام ہے۔ تو تکبیر کے بارے میں دو بات یاد رکھیں، کچھ تکبیر مطلق ہے، کچھ تکبیر مقید ہے۔ تکبیر مطلق کا مطلب یہ ہوا کہ چاند کی رؤیت کی خبر ملی، تکبیر پڑھنا شروع کر دیجئے، اور مقید یہ ہے کہ 9 تاریخ عرفہ کے دن کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کے عصر تک ہر نماز کی بات پڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنوں میں عظمت والا دن عام دنوں کے مقابلے میں عمل کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے 10 ذی الحجہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ۔ جب یہ عظمت والا
عظمت والا دن ہے، عظمت والے عشرہ ہے. ان عشرہ ذی الحجہ میں بطور خاص تحلیل کیجئے، تکبیر کیجئے، تحمید کیجئے. آپ تو بولتے ہیں تحلیل و تکبیر کرنا، اس جملے کو یاد رکھیے. تحلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا. تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا، اور تحمید کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ کہنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ان 10 دنوں میں بطور خاص تحلیل زیادہ کرو، تکبیر زیادہ کرو، تحمید زیادہ کرو. زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو، زیادہ اللہ اکبر کہو، زیادہ الحمدللہ کہو. کتنا زیادہ کہو اس سلسلے میں کوئی صراحت نہیں. البتہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ عمل نقل کیا ہے کہ چاند کی خبر ہونے کے بعد ان دونوں بزرگ صحابہ کرام کا عمل یہ ہوتا تھا کہ عام دنوں میں مارکیٹ اور بازار نہیں جاتے تھے، لیکن بطور خاص ان 10 دنوں میں بازار جاتے تھے، اور ان کے جانے کا مقصد وہ تکبیر کرنا ہوتا. وہ اللہ اکبر کے نعرہ لگا دیا تو ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ تکبیر کرنا شروع کر دیتے تھے. ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، سودا سلب کرنا نہیں لینا ہوتا، کاروباری تجارت کے غرض سے جانا نہیں ہوتا، بلکہ بازار میں گھوم کر یہ اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا تذکرہ کرنا ہوتا تھا. کیا کرتے تھے؟ اللہ کی بڑائی کرتے تھے، تکبیر کرتے تھے. یہ بھی یاد رکھیے گا. تکبیر کے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے علم کے مطابق ثابت نہیں کہ کوئی خاص تکبیر آپ نے سکھلائی ہو. البتہ صحابہ کرام کا عمل بتلایا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اس میں تکبیر بھی ہے، اس میں تحلیل بھی ہے، اس میں تحمید بھی ہے. اللہ کے لیے بڑائی بیان کرنا بھی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ہے، اور الحمدللہ کہنا بھی ہے. اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید حمد بیان کرنا ہے. تو ان 10 دنوں میں صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ بکثرت تکبیر کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جا کر اس کام کو دہرایا کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو رغبت دلایا کرتے تھے. مطلب کیا ہوا؟ ان 10 دنوں میں خوب اللہ کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، دعا مناجات کرنے چاہیے، قرآن کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کی بڑائی کو اجاگر کرنا ہونا چاہیے وغیرہ ذالک. جو عبادتیں ثابت ہیں ان عبادتوں میں سے کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہوا؟ تکبیر پڑھنا ان 10 دنوں کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کی بڑائی کی بیان کرنا. اور ایک تیسرا کام ہے، وہ تیسرا کام کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 من ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے. ان فضیلت والے ایام کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بطور خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اب یہ 9 روزہ رکھا کرتے تھے، 10 روزہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ کو آدھا روزہ رکھا جاتا ہے. روزہ آدھا نہیں ہوتا، پورا ہی ہوتا ہے. عقیدہ اگر ہے غلط تو صاف کر لیجئے. اس وقت تک آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی قربانی کا گوشت آپ کے پاس نہ آ جائے، اور اس عمل کو رکے رہنے کو روزہ رکھنا بولتے ہیں. بہتر ہے کہ آدمی قربانی کا دن
اپنے قربانی کے گوشت سے کھائے یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن شہروں کا جو معاملہ ہے کہ قربانی کا جانور پٹک بھی دیا گیا تو اثر سے پہلے گوشت ملتا نہیں، کب تک آپ روزہ رکھیے گا؟ اس لیے اس کا نام روزہ رکھنا ہی نہیں ہے۔ ہاں عید میں کچھ کھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جایا کرتے تھے، بقرعید میں آنے کے بعد کچھ کھایا کرتے تھے۔ تو اگر قربانی ہونے میں تھوڑی تاخیر نہیں ہو رہی ہے، جلدی ہو جائے گی، انتظار کر لیجئے، یہ قربانی کے جانور سے کچھ کھا لیتا بہتر ہے۔ لیکن اگر ایسا لگتا ہے کہ دیری ہو جائے گی تو بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ کھا پی لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال رہا معاملہ روزہ کا، روزہ ایک اہم عبادت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام عبادتوں میں سب سے مخلصانہ عبادت اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ روزہ ہے۔ وجہ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے، عمرہ کر رہے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے، حج کر رہے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے کیا پتا؟ آپ منہ بنا کے باہر میں ہیں، گھر میں گئے کچن میں گیا آرام سے کھا پی لیا اور باہر میں لوگوں کے سامنے منہ بنائے کہ روزہ سے، کسی کو معلوم ہے؟ وہ سمجھے گا روزہ دار ہے۔ تو سب سے زیادہ مخلصانہ عمل، اخلاص والا عمل روزہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتہ 2 روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے، سوموار جمعرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینہ 3 روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے، 13 14 15 چاند کے اعتبار سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ محرم کے روزہ رکھنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ رکھنے کی تاکید کی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کا معمول ہے ذی الحجہ کے 1 سے لے کے 9 تک روزہ رکھنے، گویا یہ بھی آپ نے فضیلت کے طور پر، عمل کے طور پر پیش کر دیا کہ اگر ان فضیلت والے ایام میں کچھ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اچھے اعمال کو پیش کرنا چاہتے ہو، اس میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ 2 روزہ رکھ لو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ 1 سے لے کے 9 رکھنا ہی پڑے گا، 1 رکھیے 2 رکھیے 3 رکھیے، چاہے جتنی توفیق ہو جائے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر 1 سے لے کے 9 تک رکھے زیادہ بہتر ہے۔ اب اگر 9 تک رکھنے کی سکت نہیں ہے تو 1 بھی نہ رکھے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ ان ایام میں جتنا روزہ رکھنا چاہے رکھ لیجئے، بہتر یہ کہ 9 روزہ پورا رکھ لیجئے۔ نہیں رکھ سکتے ہیں 2-4 ہی رکھ سکتے ہیں، 2-4 ہی رکھیے، اور اگر 2-4 بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو بطور خاص اس کا اہتمام کیجئے گا کہ عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیے گا، کہ عرفہ کے روزہ کے نتیجے میں 1 سال پہلے گناہ معاف ہوتا ہے اور 1 سال بعد گناہ معاف ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ ہفتہ۔ بات کیا ہوئی؟ تیسرا مسئلہ آپ کے سامنے یہ آیا کہ عشرہ ذی الحجہ، یعنی ابتدائی عشرہ ذی الحجہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک بات آپ کے سامنے آ سکتی ہے، بعض ازواج مطہرات نے تو روزہ رکھنے کی بات بیان کی ہے، لیکن صدیقہ کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت عائشہ نے اس روزہ کا انکار کیا۔ ایک حدیثوں میں ٹکراؤ ہے، محدثین اس کی جواب دیا ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے علم کے مطابق کہا کہ اللہ کے نبی روزہ نہیں رکھتے تھے، ورنہ دوسری ازواج مطہرات نے اس کی صراحت کی ہے اور وہ صحیح سند سے ثابت ہے، اسے ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے اگر روزہ رکھنا ہے تو ضرور رکھیے، نہیں رکھ سکتے ہیں تو کوئی لازم و ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے چھوڑا ہے جس کی بدا حضرت عائشہ نے کی ہے تو محدثین یہ بیان کیا شاید سفر کا تذکرہ ہوا ہو، یا پھر اس کے بعد کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تاکہ لوگ اسے لازمی معامل نہ بنا لیں۔ 3 مسائل ہمارے سامنے آئے۔ مہینے کی شروعات سے پہلے ناخن وغیرہ تراش لے، غیر ضروری بالوں کی صفائی کر لے، لازمی طور سے وہ لوگ کریں جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور جن کے اندر قربانی کرنے کی طاقت و سکت نہیں ہے، وہ انسان ثواب کا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بھی مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ناخن بال وغیرہ تراش کر انتظار کریں،
قربانی کے دن لوگ قربانی کریں گے، آپ ناخن وغیرہ کاٹ کر کے قربانی کا ثواب حاصل کر سکیں۔ دوسرا مسئلہ، چاند کے دیکھنے کے بعد ایک دعا بطور خاص پڑھتے ہیں، ہر مہینہ پڑھنا چاہیے، اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو امن و امان کے ساتھ، اسلام و سلامتی کے ساتھ ہم پر نمایاں فرما، ظاہر فرما، اور چاند کو مخاطب کرتے ہوئے کہیے ربی وربک اللہ، اے چاند میرا بھی رب اللہ ہی ہے اور تمہارا بھی رب اللہ ہی ہے، میں نیچا ہوں، میں اللہ ہی کے گن گاتا ہوں، تم اوپر میں ہو، تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گن گاؤ۔ اور اس کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، سبحان اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ پڑھیے، دیگر تسبیحات پڑھیے۔ ان اوقات کو، ان ایام کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، جن ایام میں اچھے اعمال کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اگر ان ایام میں کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی شدت بھی بڑھ جائے گی۔ چوری چماری کرنا عام دنوں میں اگر حرام ہے، ان دنوں میں کرنا سخت حرام ہے۔ غیبت و چغلی کرنا عام دنوں میں حرام ہے، ان دنوں میں کرنا اس سے زیادہ حرام ہے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ جن دنوں میں، جن جگہوں پہ اچھے اعمال کا ثواب اللہ کی نگاہ میں بڑھتا ملتا ہے، ان دنوں میں اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی سزا بھی زیادہ لکھی جا سکتی ہے اور مل سکتی ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ تو مہینے کی شروعات میں آپ کو تکبیر پڑھنا ہے 1 سے لے کے 13 تاریخ تک۔ ہر نماز کے بعد ضروری نہیں ہے، جب موقع ملے تب پڑھنا ہے، بازار جا رہے تب بھی تکبیر کہیے، اور تکبیر کے کلمات سے گرد و نواح کو آراستہ پیراستہ کر دیجئے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ صحابہ کرام کے معمولات ہیں، ان کے جملے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی الفاظ ہیں، انہیں دہرائے جا سکتے ہیں۔ اور تیسرا عمل روزہ رکھنا ہے۔ باقی رہا معاملہ قربانی کا، تو قربانی کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھ لیجیے، مزید بدایت آئندہ ہفتہ آئے گی۔ ساری عبادتیں حلال کمائی پر موقوف ہے۔ اگر حلال کمائی نہیں ہے، ہم نماز پڑھیے گا قبول نہیں ہے، روزہ رکھیے قبول نہیں ہے، زکات دیے قبول نہیں ہے، حج کیجئے قبول نہیں ہے، اسی طرح قربانی بھی کیجئے گا قبول نہیں ہے۔ تو جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے صحیح پیسوں کا انتخاب کرے اور ہر معاملہ میں صحیح پیسے کا اعتبار کرے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر کسی انسان کو قربانی کرنے کی سکت ہے، کر سکتا ہے، یا تو شیطانی وساوس کے نتیجے میں، یا دین کے ظاہری خیر خواہانہ انداز اختیار کرنے کے نتیجے میں، اگر وہ انسان قربانی کو چھوڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کان لہ سعی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو انسان قربانی کر سکتا ہو پھر بھی قربانی نہیں دیتا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ سے کہیں گے میری بیٹی کی شادی ہے، جو قربانی میں خرچ کیجیے گا، شادی میں خرچ کر دیجیے، آپ کو حج کا ثواب مل جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا من موٹا ہو جائے گا کہ بالکل صحیح بات ہے، ہم ایک دن میں ختم کیوں کریں گے، اس کا کام کرا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے کہ بہت سارا مسئلہ ہمارا امت کے پیش آنے والا ہے، ان امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قربانی کے پیسے روک لیے، لاکھوں لاکھ اور کروڑوں روپے صرف کرنے کی بجائے ان ملت کے رفاہی کاموں میں لگا دیجیے۔ ہرگز کسی کی بات نہ سنیے گا، وہ سب کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اس سال میں ایک مرتبہ قربانی ہے، اب ان پیسوں کو روکیے جو شادی بیاہ میں خرچ کرتے ہیں، ثقافتی فنکشنوں میں خرچ کرتے ہیں، عیاشی اور ادھر ادھر کی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، ان پیسوں کو روکیے اور رفاہی کام کیجیے۔ اسکول بنائے گی، کالج بنائی، یونیورسٹی بنائی، کوئی ادارہ بنائیے، وہ سب کام کیجیے آپ جو جائز ہے۔ لیکن یہ پٹی بنا کر کے ہم حج میں اس لیے نہیں جا رہے ہیں، ہمارے علاقے میں بہت غریب لوگ ہیں، اب حج نہیں کریں گے، غریب لوگوں کو دے دیں گے، دیتے بھی نہیں ہیں، بگھاڑتے زیادہ ہے۔ ان کے گھر کا جائزہ لیجئے،
موٹی موٹی رقم پڑی ہوئی ہے، 2-4 چھیچرے کی طرح ان کے سامنے پھینک دیا گیا، سمجھتے ہم نے غریبوں کی خدمت کر لی، لگا کے بالکل جمع کر کے رکھے بیٹھے ہیں۔ لیکن قربانی یا حج یا دیگر عبادات کے کرنے سے جی چرانے کا نتیجہ ہوتا ہے، لوگ پٹی پڑھاتے ہیں، لوگ سن لیتے ہیں۔ اس لیے قربانی کرنا ہے، سکت ہے تو کیجئے، پورا جانور کر سکتے الحمدللہ، پورا جانور نہیں کر سکتے چھوٹا جانور کیجئے، چھوٹا جانور بھی نہیں کر سکتے ہیں تو بڑا جانور میں 7 آدمی 7 ایک حصہ لے لیں، انشاءاللہ وزاد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اے اللہ جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان کے جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما دے، زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔